چلتے ہیں ابھی مفتی صاحب ایک اور بہت ضروری مسئلہ جو کہ بینکنگ کے حوالے سے، بینکنگ کا جو نظام ہے وہ اس حوالے سے کہ اس کے اندر سود ہے نہیں ہے، اس کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کا کوئی متبادل ہے؟ جی بالکل. دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے، بالکل صحیح، سوائے موت کے. بالکل ٹھیک کہ ہر چیز کا ایک حل ہے. بینکاری جو جس طرح موجودہ ایک نظام ہے، اس میں یہ تو سارے ہی جانتے ہیں کہ سود کا اثر اس میں پایا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرم الربا، واضح الفاظ ہیں، یعنی کئی احکام ایسے ہیں کہ ان کو انڈائریکٹ حرام کیا گیا. سود ان احکام میں سے ڈائریکٹ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حرم الربا، سود حرام. بالکل ٹھیک. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو متبادل اس کا یہی ہے کہ اس کا جو دیگر ذرائع ہیں ان کو، اور جتنے بھی محققین ہیں، مؤثرین ہیں، سائنسدان ہیں، علماء، ہر بندے کا اس میں حق بنتا ہے کہ اس کو پالش کرے، اس کو صاف ستھرا کر کے عوام میں لائے کہ سود جب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے تو اس سے بچتے ہوئے جو صاف ستھری. میرا سوال یہاں پہ مفتی صاحب یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہے، کروڑوں اربوں روپے ہے، تو وہ اس کو گھر پہ تو نہیں رکھ سکتے، اس کو کسی بینک میں ہی رکھیں گے، ظاہری بات ہے. اور اگر بینک میں وہ رکھتے ہیں تو کیا وہ بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی نعم البدل کیا ہو سکتا ہے؟ جائز جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ وہ جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ رکھا جاتا ہے کہ، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس میں سوال یہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ وہ مجبوراً کیا کیا جائے، بینک میں رکھوانا ہے تو بینک میں اس کی مطلب گنجائش ہے، گنجائش تو ہے، لیکن وہ ایک حد میں رہتے ہوئے کہ وہ سود نہ لیا جائے. یعنی سوال ہے کہ میں نے پیسہ رکھوایا بینک میں، زید عمر بکر نے رکھوایا، اس کے اوپر جو سود ہے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ بھی کرتے ہیں. وہ لینا، وہ دو صورتیں ہیں کہ نہ لینا، نہیں لیتے تو جو تھرڈ پرسن یوز کرے گا، سیکنڈ پرسن جو یوز کرے گا وہ ہمارے پیسوں کا گناہ تو ملنا ہے کیونکہ سود کے پیسے ہیں. اس سے بہتر جو جدید علماء ہیں انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ جس کے پیسوں کے وجہ سے اس کو سود ملا ہے وہ پیسے لے کے تو بغیر نیکی کی نیت سے کسی کی بچی کی شادی کروا دے یا کوئی راستہ بنوا دے، کوئی ایسا جس کو رفعی کام آپ کہہ سکتے ہیں وہ کروا دے، لیکن نیکی کی نیت نہیں. بعض اس میں لے جاتے ہیں کہ وہ صدقہ کر دیں. صدقہ ہوتا ہے نمبر ایک چیز کہ جو جس کے ہم مالک ہیں اس کا صدقہ ہوتا ہے، اور جو سود کے پیسے یا حرام کے پیسے ہیں ان کا صدقہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان پیسوں کا بندہ مالک نہیں ہوتا. تو یہ تو مطلب ایک غلط اس میں آ جاتا ہے نا کہ آپ اگر سود لے کے وہ کسی سے کوئی سڑک بناتے ہیں، کسی بچی کی شادی کرتے ہیں، وہ جائز تو ہو سکتا ہے، وہی جائز. وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ نیکی کی نیت نہیں رکھنی، نیکی کی نیت نہیں رکھنی، نہ وہ صدقہ کہنا ہے اسے، بغیر نیکی کی نیت سے اس کو خرچ کرنا. ایک تو یہ. تو پھر جو اسلامی حوالے سے حل ہے تو اسلامی بینکاری بھی جو ہو رہی ہے اس میں کئی پوائنٹس، کئی شکیں ایسی ہیں کہ جن میں سود کا اثر پایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا جو الٹرنیٹ ہے وہ یہی ہے کہ تجارت یا مطلب اس طرح کے جو معاملات کیے جائیں، کوئی زمین وغیرہ لے بیچ کے کوئی اس طرح کے معاملہ، ایسے کام شروع کیے جائیں کہ جن میں سود کے معاملات نہ پائے جائیں، کیونکہ تقوی اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے. تو اسلامی کے حوالے سے جو اسلامی ذرائع ہیں ان کو ان پہ جگہوں پہ، ان فیکٹریوں میں، ان جگہ پہ وہ خرچ کی جائے رقم کہ جس سے سود والا معاملہ نہ ہو. اور اسلامی جو ہمارے بڑے مفتیان ہیں، ائمہ دین ہیں اور سائنسدان ہیں، مل بیٹھ کے ان کو بھی اس کا کوئی اسلامک سولوشن جو ہے نا وہ حل نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک.